فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھبیسواں سپارہ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت ہوئی اور دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے ساری دنیا سمجھ لی لیکن قرآن کو نہ سمجھا، ساری دنیا کو سمجھ لیا، سیاستدانوں کو سمجھ لیا، دنیا کو سمجھ لیا، سائنس کو سمجھ لیا، سیاست کو سمجھ لیا، لیکن میرے محمد کے فرمان کو نہ سمجھا، تو ایسی سمجھ کا کیا فائدہ؟ کہ ساری سمجھے تو رکھتا ہو لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ کاروبار کی عطا و چڑھاؤ کو تو وہ جانتا ہو لیکن وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے، ایسی سمجھ کا کیا فائدہ؟ تو بغیر کسی تمہید کے جو آیت مقدسہ کی تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ جو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں تفاوت اور فرق آ گیا کہ یار یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، میں نے تو اس کی یار کی سائڈ لینی ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ میرا نمازی ہے، یہ میرا امام ہے، یا یوں کہنا کہ یہ میرا ملازم ہے، میرا سیل مین ہے، اس کی معاشرے میں عزت کیا ہوگی جس کے جیب میں ہے کچھ نہیں۔ افسر صرف اس بات پر اور اس بات کا وہ خیال رکھتا ہے کہ یار یہ شخص میرے علاقے کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کا ساتھ دوں گا۔ آئیے میں تمہیں اللہ کے قرآن کی طرف لے کر جاؤں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایسے معاشرے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس میں صرف یہ دیکھ کر کہ یہ غریب ہے نظریں پھیر لینا اور آگے بڑھ کر کسی کو صرف اس وجہ سے سینے سے لگانا کہ یہ میرے برادری کا ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا فرد ہے۔ اب جو کچھ بھی یہ کرتا رہے میں تو اس کے ساتھ چلوں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اس کی مدد کروں گا، تعاون کروں گا۔ یا میں اگر یہ سمجھوں
جیسے دنیا میں ہر قوم، ہر برادری، ہر مذہب، ہر مسلک کا فرد، ہر مذہب کا فرد یہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے وہ تگدو کرتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت بن جائے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، میرا استقبال ہو۔ چلو انسانیت کی بات تو الگ رہی، جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے۔ یہ درندے بھی، یہ سانپ بچھو بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم انسان کے سامنے جائیں، انسان کے سامنے رہیں، بس نام ہمارا یہ لوگ لیتے رہے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ پروٹوکول سانپ بچھو بھی یہی چاہتا ہے۔ وہ ڈنگ تب مارے گا جب اسے یقین ہو جائے کہ اب میرا نقصان کرے گا، مجھے یہ مارے گا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے جو دستہ ہے وہ مارتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں قرآن کی طرف لے جاؤں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اپنے رب کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اپنے مالک کائنات کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اور میں کیوں نہ اللہ کے نام کی سے ابتدا کروں۔ میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر فی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ فرمایا جب کوئی کام کرنے لگا اللہ کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ سے شروع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے رب کو نام کو بھول جائے اس کام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، یہ خطاب خدا کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا کے کسی کونے پہ بھی رہنے والوں، کسی قوم سے، کسی برادری سے تمہارا تعلق کیوں نہ ہو، مالک کائنات خطاب کر رہے ہیں، پروردگار عالم اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس، اے عربیوں اجمیوں، کسی بھی جگہ پر تم رہتے ہو خدائی فیصلہ سن لو، خدائی اعلان سن لو، قرآن کا فیصلہ سن لو، قرآن کا اعلان سن لو۔ فرمایا یا ایھا الناس،
انا خلقناکم من ذکر و انثى، مذکر ہے مؤنث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خدا کا اعلان سنا، بیٹا دینے والا میں، بیٹیاں دینے والا بھی میں، ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، سارے سائنسدان ایک طرف جمع ہو جائے، سارے سیاستدان جمع ہو جائے، ساری طاقتیں جمع ہو جائے، اگر چاہے کسی کو بیٹا دے دے، میں نہ چاہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری مرضی کے بغیر نبی نہیں کچھ کر سکتے، میری مرضی کے بغیر بلی کچھ نہیں کر سکتے، میری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثى، میں خدا ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ مرد بنایا، عورت بنائی، میں ہی بنانے والا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ بغیر باپ کے پیدا کرو، میری مرضی، بغیر ماں کے بنا دو، میری مرضی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، فرمایا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ سے پیدا کرنے والا میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے بنانے والا میں وہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں خدا وہ ہوں، خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے ہی بنایا، ہم نے ہی پیدا کیا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اب اپنی بات سمجھنا۔ من ذکر و انثى، بچہ پیدا کیا، بچی پیدا کی، میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا۔ یہ کہنا کہ مجھے فلاں بزرگ نے دیا، ارے اس سے بڑا شرک کون سا ہوگا؟ ہاں، اللہ والوں کی دعاؤں پر یقین کر۔ میں کہتا ہوں اللہ والے کا ہاتھ اٹھ جائے، یہ دعا تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم اللہ والوں کی ہاتھ اٹھے ہوئے کی قبولیت کی پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بنی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور ملائک کے لیے کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ ایک شخص لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اور جس کا پھر رب بن جائے، وہ بادشاہ کہنے لگا ہیرے جواہرات کی ڈھیریاں لگا رکھی ہے، جس ڈھیری پر جس کا ہاتھ ہوگا وہ ڈھیری اسی کی۔ موتیوں کے، ہیرے جواہرات کے، سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں،
کسی نے کس ڈھیری پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کس ڈھیری پر ہاتھ رکھ دیا، ایک نے کسی ڈھیری پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یار کسی ڈھیری پر ہاتھ نہیں رکھا تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ اس کے حصول کے لیے کہ لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، یہ ہیرے جواہرات کے حصول کے لیے ساری زندگی اس پر صرف کر دیتے ہیں، تو نے ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ یار میرے سر پہ تو ٹوپی بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر ہنس کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس کا بادشاہ بن گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ ارے جس کا رب ہی بن جائے، جس کا خدا بن جائے، اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا نام لو، مجھے یاد کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو گھر میں بیٹھ کر یاد کر، اپنی دکان پہ بیٹھ کر میرا نام لے، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے معاشرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گلی محلے میں چلتے ہوئے تو میرا نام پڑھ، تیرے عرش والا تجھے یاد کرے گا، تیرا نام فرشتوں کے سامنے لے گا۔ تو زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے، زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرے، اکیلے بیٹھ کر میرا نام لے، میں فرشتوں کے سامنے نام لوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تو اعلان ہو رہا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ 26واں سپارہ چل رہا ہے سورہ حجرات۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بنایا، مختلف تمہاری برادریاں ہیں، خاندان ہے، تمہارے قبیلے ہیں۔ الہی کس لیے مختلف قبیلے میں بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے۔ میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دو۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری برادری ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، محلے دار ہے۔ اب شخص یہ غالب بن جائے، لیکن مجھے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ آگے چل کر تمہیں بتاؤں گا کہ صحابہ کون کون ایسے تھے کہ جن کی مالی پوزیشن ایسی تھی، ایک ہفتے میں صرف 3 کھجور کھائی۔
چادر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، بیری کے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے اپنا بدن چھپایا. خاندان کے لوگ جانتے کوئی نہیں، لیکن خدا کی قسم اس حالت میں بھی ان کو خدا کے کلام آئے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا یار حق میں ہے کہ نہیں، یہ سائل حق میں. میں کہتا ہوں یار میرے علاقے کا ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، میری برادری کا آدمی ہے، کیا کیا جائے. صحابی تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اپنی برادری کا فرض دیکھوں، میرے برادری کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، اگر میں اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی مدد کروں، جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اسلام تجھے منع نہیں کرتا، لیکن اگر تیری برادری، تیرے خاندان، تیرے قبیلے کا کوئی فرد ہے ظالم بن گیا، کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کے بلاد پر قبضہ کر لیا، فرمایا یہ ظالم بن گیا اور تو اس وجہ سے تعاون کرتا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے ظالم کے ساتھ تیرا بھی حشر ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس وجہ سے کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ حق میں نہیں، اس وجہ سے تعاون کرتا ہے، یہ میرا برادری کا فرد ہے، یہ میرا سسرال سے اس کا تعلق ہے، نیک ہے، یہ میرے یار کا بھی یار ہے. مجھے فلاں آدمی نے سفارش کی، اگر وہ حق میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ظالم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے ظالم کے لیے اس بات پر اس وجہ سے تو نے گواہی جھوٹی دے دی کہ یہ میری برادری، میرے خاندان کا فرد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والوں یاد رکھنا سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا جب پیسے کی لالچ میں یا اس وجہ سے گواہی دیتا ہے یہ میرے خاندان کا فرد ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جب قبر بن دی جاتی ہے مالک کائنات اس کا فوراً چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. میں یہی سوچتا رہتا ہوں یہ میرا ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، خاندان والا، برادری ہے، قبیلے کا فرد ہے. امام الانبیاء نے فرمایا قومیں اس لیے کئی تباہ ہوں گے کہ جب ان کا اپنا آدمی کی جرم کر دیتا چھوڑ دیتے تھے یار اپنا ہے. کوئی مانا غریب آدمی نے جرم کر لیا اس کے لیے قانون حرکت میں آ گیا. ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی بلکہ برباد ہوتی ہے. قرآن ہے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو تھپڑ مارا تھا. جب یہودی نے کہا تھا نا کہ خدا قرض ہم سے مانگ رہا ہے، خدا غریب ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے دھیمی طبیعت کے مالک تھے اور وہ ایسے صدیق تھے
شاعر کہتے ہیں صداقت کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، صداقت کو صدیق کی گفتگو ہے، ساری دنیا سچائی کو تلاش کرتی ہے، صدیق وہ ہے سچائی صدیق کو تلاش کر رہی ہے، صداقت کو صدیق کی گفتگو ہے، اللہ اکبر، اور عدالت مزاج عمر کو ڈھونڈتی ہے، چاہے پاکستان کی عدالت ہو، چاہے ہائی کورٹ کیوں نہ ہو، چاہے سپریم کورٹ کیوں نہ ہو، عالمی عدالت انصاف کیوں نہ ہو، یورپ کی عدالت کیوں نہ ہو، پاکستان کی عدالت کیوں نہ ہو، ارے عدالت مزاج عمر کو ڈھونڈتی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ یہودی بھاگ کر حضور کے پاس آیا تھا، مشہور بات ہے، آپ کے یار نے مجھے مارا ہے، آج اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کسی ضعیف روایت میں بھی یہ بات تمہیں نہیں ملے گی کہ آپ نے فرمایا ہو نہیں صدیق ایسا نہیں کر سکتا، آپ نے اسی وقت یہ فرمایا ہو کہ چلو یار یہ میرا یار ہے، پھر کسی وقت دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا ہو کہ جب یار اس میں خدا کا سلام آتا ہو، اب میں کیسے صدیق کو بلاؤں؟ عجیب بات میرے ذہن میں آ گئی، جنت کے 8 دروازے، ذاکرین کا دروازہ الگ ہے، نماز کا الگ ہے، روزوں کا الگ ہے، اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے، یا ایسا فرد ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ میری ساری امت میں صرف تیرا باپ صدیق ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، جنت کا ہر گیٹ آواز دے گا، صدیق میرے ہاتھ سے گزر کر جانا، ابو بکر میرے ہاتھ سے گزر کر جانا، اور نبی کے دیوانے میرے ہاتھ سے گزر کر جانا، میں فخر کروں گا صدیق مجھ سے گزر کر جنت میں گیا ہے۔ اگر قرآن نے والذی جاء بالصدق حضور کے بارے میں فرمایا تو ساتھ ہی وصدق فرمایا یہ صدیق اکبر کے بارے میں۔ قرآن میں جہاں ذکر محمد رسول اللہ ساتھ والذین معہ ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے، نبی بدر میں صدیق بدر میں، نبی احد میں ابو بکر صدیق احد میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں صدیق مکہ میں، حضور مدینے میں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیوانہ بھی سرکار کے ساتھ ہے، نبی سفر میں صدیق سفر میں، نبی حضر میں صدیق حضر میں، خدا کی قسم نبی جنت میں صدیق بھی جنت میں۔
اعلان کر دیا گیا ابو بکر کو بلایا جائے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یار میں کیسے بلاؤں، اتنی مدد کی، اتنا تعاون کیا، پھر میں نہیں بلاؤں. جب ہی یہ ذکر آتا ہے میں تمہیں اپنے انداز میں جب بات کرتا ہوں خدا کی قسم ایمان پیدا ہوتا ہے. آگے ابو بکر صدیق یہ کہہ رہا ہے ارے میں چلتے چلتے جب بات عرض کر دوں، میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم کہتے یار اس لیے پڑھ رہے اللہ راضی ہو جائے، جنت میں مل جائے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے. سارے صحابہ ابو بکر صدیق ہے، عمر عثمان ہے، علی طلحہ زبیر ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، ابو طلحہ ہے، سعد بن ابی وعاد ہے، سیدنا امیر معاویہ ہے، حسن حسین ہے. خدا کی قسم جنت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم جنت کے حصول کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. شاید صحابہ کرام سے جنت کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی جنت کو صحابہ کرام کی ضرورت تھی. فرمایا ابو بکر تو نے مارا، شکایت لے کر کون گیا؟ یہودی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑنے لگے، وہی آ گئی. فرمایا ابو بکر کو کہہ دو جواب نہ دینا، تیری طرف سے میں خدا خود جواب دوں گا. اعلان کر دیا گیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صدیق نے تھپڑ ایسے نہیں مارا، ظالم نے میری شان میں بے ادبی گستاخی کی. ارے وہ کتنے خوش قسمت صحابہ تھے جن کی تائید میں قرآن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سعادت مند نکلے جن کی طرف سے وکیل خدا خود بن گیا. تو دیکھا جائے ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف سرکار کا غلام ہے. ہم کیا کہتے ہیں یار تو تو میرا دوست تھا، یار پرانا تعلق ہے، ہم ایک برادری ہیں، یار کچھ تو سوچ لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں سوچا. فرمایا نہیں، کسی قبیلے کسی برادری سے نہیں تعلق کیوں نہ ہو، سب سے پہلے یہ دیکھا کر خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، محمد کا فرمان کیا بتا رہا ہے. ایک وقت تھا لوگ ڈالروں کی چکروں میں اپنا ایمان بیچ دیتے تھے. آج ایمان اتنا سستا ہو گیا، نہ مجھے پیسے ملیں گے نہ دولت ملے گی، ارے مفت کا ہم ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے. یہ جو تقسیم ہم نے کر دی ہے نا، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی، یہ اس لیے ہمیں تباہ کر دی. ہم سارے کے سارے سرکار کے غلام ہیں. جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلامی مل گئی تو کام بن گیا. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان کے کچھ بچے حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ وہ بھی بچے کے کھیل رہے تھے. کسی بات پر بچوں کی بحث ہو گئی.
تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بچوں کو چلو یہاں سے جاؤ تم تو ہمارے غلام ہو. وہ بچہ رونے لگ گیا. عمر بن خطاب کے پاس آیا. اے عمر, حسین نے ہمیں غلام کہا ہے, کیوں کہا ہے؟ وہ تو پھر عمر تھا نا. حضور نے فرمایا عمر ایسا محدث ہے کہ زبان عمر کی ہوتی ہے, بات خدا کی ہوتی ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے گھر میں تشریف لے آئے اور پھر جا کر حضرت امام حسین نے بتا دیا اپنے والد کو, ابا جان تھوڑی سی غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ ہم کہہ رہے تھے بس میں نے یوں کہہ دیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, تجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بھی بات مکمل نہیں ہوئی. عمر بن خطاب آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ فرمایا انا عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر تشریف لائے. بھائیان ناراض نہ ہونا, بچے تھے کھیلتے کھیلتے انہوں نے یہ بات کہہ دی. کہنے لگے نہیں میں ناراض نہیں, میں تم سے ایک بات لکھوانے کے لیے آیا ہوں. تم اہل بیت ہو. جو حضرت حسین نے ہمیں کہا, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمایا کہ تم غلام ہو, حسین مجھے لکھ کر دے دے کہ تم غلام ہو. حسین نے لکھ کر دے دیا, علی نے لکھ کر دے دیا. حضرت عمر نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر وصیت و نصیحت فرما دی, اے علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا. میرا نام مجھ سے پوچھے عمر کیا لے کر آئے ہو, کہ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا خدا کو دکھا دوں کہ میں اہل بیت کی غلامی کا سرٹیفکیٹ لے کر آیا. عمر نے بچوں کو فرمایا تم خوش قسمت ہو, تمہیں بچوں نے بہن نے کہہ دیا کہ تم غلامان کے غلام ہے. فرمایا وجعلناکم شعیبا وقبائل لتعارفوا. میں خدا نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بنایا, برادریوں میں تقسیم کیا. ایک ہی مقصد تھا لتعارفوا, تاکہ تمہارا آپس میں تعارف رہے. لیکن یہ نہ سمجھنا میرا تعلق فلاں برادری سے ہے, میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے, میری برادری کی فوقیت فلاں برادری پر ہے. میں نہ اعلیٰ خاندان والا ہوں, نہ اعلیٰ برادری والا ہوں, نہ اعلیٰ قبیلے والا ہوں. فرمایا تو یہ نہ سمجھے میرا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے. اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں بی کلیشر بھی میری برادری کا ہے, یہ ڈیپیو بھی میرے خاندان کا ہے, یہ ایسے بھی میرے علاقے کا ہے. ارے میں کتنا نیچے گر گیا ہوں, میں کہتا ہوں فلاں افسر میرے خاندان کا, میرے برادری کا. صحابہ وہ تھے جو کہا کرتے تھے یہ محمد میرا ہے, یہ آمنہ کلال میرا ہے, یہ مکہ کا در یتیم میرا ہے. میں سو جاتا ہوں, یہ مکہ کا در یتیم رات کو اٹھ کر میرے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا مانگتا ہے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برادری خاندان کچھ نہیں، غلامی کسی ملک کی نہ کرو، غلامی سرکار کی کرو، اور پھر جب سرکار کی غلامی مل جائے، فرمایا محمد کی غلامی، سب کہتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اونچی آواز سے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، بس اسی غلامی پر ڈٹ جاؤ، حق پہ ڈٹ جاؤ، نہ دیکھے کہ برادری خاندان برادری کچھ نہیں۔ ابو لہب سید زادہ تھا، سرکار کا چاچا تھا، لیکن بھتیجے کی غلامی نہیں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے تو تباہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی غلام تھے اور باپ بھی غلام ہے، لیکن مقام کیا ملا؟ برادری کی وجہ سے نہیں، اگر برادری کی وجہ سے ہوتا تو یاد رکھنا ابو لہب سیدھا جنت میں جاتا، بلال حبشی کبھی نہ جاتے۔ غلامی میں یہ مقام ملا کہ پروردگار عالم نے بلال کو اٹھا کر اپنے گھر کی چھت پہ بٹھا دیا۔ لوگ مسجدوں میں اذان میں کہتے ہیں، فرمایا بلال تم میرے گھر کی چھت میں کھڑا ہو کر اذان کر، شان بو دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی اپنی اپنی قبروں سے تم اٹھو گے اور میں اپنی قبر سے جب اٹھوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دائیں طرف سے صدیق کو اٹھایا جائے گا، میری بائیں طرف سے عمر فاروق کو اٹھایا جائے گا، اور میرے پاؤں کی طرف سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ دفن یہ ملک کے سامنے ہے، ایسی غلامی کی کہ سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرے پاؤں کی طرف سے بلال کو اٹھایا جائے۔ اچھا جب قیامت ہوگی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے لیے جنت سے سواری لائی جائے گی، میں سوار ہو جاؤں گا، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے صحابہ، سارے اولیاء اعظام، سارے سرکار کی امت دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ لگام سواری کی پکڑے گا کون؟ جنت کی سواری کی لگام لٹک رہی ہوگی، پکڑے گا تو وہی نا جس کے بارے میں خدا کہے گا۔ کسی نے ہمت نہیں، بس نہیں کہ آگے چل کر لگام پکڑے۔ اب آج آئے گی مال سے کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا محمد کا غلام بلال کہاں ہے؟ سارے دیکھ رہے ہوں گے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، حضرت بلال حبشی جنت کی سواری کی لگام پکڑ لیں گے۔ تو بتا دیا گیا یہ نہ سمجھنا میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرا کام قبیلہ اعلیٰ ہے، اسی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، بس یہی عزت ہے میری۔ فرما نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں عزت خاندان کی وجہ سے نہیں، قبیلوں کی وجہ سے نہیں، میرے ہاں عزت اسی کی ہوگی جو مجھ سے ڈر گیا ہو، جو متقی پرہیزگار ہو،
جو ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دے لیکن قرآن کی احادیث کی حق سچ کی بات کرے. سیدنا امام احمد بن حنبل ہے سب جگہ رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تو مان جا کہ قرآن مخلوق ہے. میں نہیں کہتا قرآن مخلوق نہیں ہے. بیڑیاں لگا دی گئی, ہتھکڑیاں لگا دی گئی, 80 سے زیادہ کوڑے لگائے جاتے ہیں. امام بن حنبل فرماتے تھے اگر یہ 80 کوڑے ہاتھی کو لگائے جائے ہاتھی مر جائے. ایک ہی نعرہ لگاتے تھے قرآن سچا, قرآن والا سچا, میرا نبی سچا, میرے نبی کا دین سچا. اور بادشاہ نے کہا اس کو باندھ کر اونٹ میں بٹھاؤ. اونٹ میں بٹھانے کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا, بیڑیاں پاؤں میں, اللہ اکبر, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. اونٹ پاس کھڑا کر دیا گیا. بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ خود بیٹھے گا. جب تک یہ اونٹ میں خود نہ بیٹھے اسے گردے کوڑے لگاتے جاؤ. ہتھکڑیاں لگی ہیں پاؤں میں, بیڑیاں, مجھے بتاؤ کیسے بیٹھا جائے. وہ مارتے جا رہے ہیں. احمد بن حنبل کوشش کر رہے اوپر بیٹھے کی, پھر گر گئے, پھر اٹھے, پھر بیٹھنے کوشش کی, پھر گر گئے. فرمایا بیٹھا نہیں گیا, 400 سے زیادہ مجھے کوڑے لگے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعائیں ہی کیا کرتے تھے, اللہم ارحم ابو الہیثم, الہ العالمین ابو ہیثم پر کرم فرما, رحم فرما. بیٹا عبداللہ پاس کرنا کہنے لگا ابا جی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مار پڑ گئی کہ اپنے اولاد کو ہی بھول گئے. ابا جی ابو الہیثم کون ہے؟ ہمارا نام ہی نہیں. ابا جی کہیں دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ ابو الہیثم کون ہے؟ فرمانے لگے ابو الہیثم میرے ساتھ ہی جیل میں ہے, یہ بہت بڑا ڈاکو ہے. میں اس کے پاس سے جیل میں گزرا ہوں تو ڈاکو مجھے آرام سے کہنے لگا وہ احمد بن حنبل چوریاں میں کرتا ہوں, ڈاکے میں ڈالتا ہوں, مجھے یہ روزانہ مارتے ہیں, میں اپنے مشن سے نہیں ہٹا. وہ احمد بن حنبل چور ڈاکو ہو کر مشن سے نہیں ہٹا تو حق پہ ہو کر محمد کی غلامی کو کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے میں دعا دیتا ہوں اس ڈاکو کو کہ اس نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا. میں روزانہ کوڑے کھا کھا کر ڈکیتی اور چوری سے میں توبہ نہیں کر رہا, ڈٹ گیا ہوں. محمد کی غلامی پہ ڈٹ جانا, قرآن پہ ڈٹ جانا. کوڑے مار مار کر پھر وہ پوچھتے تھے اب بتا قرآن کیا ہے. فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوڑے کھا کر نبی کا دین بدل دوں؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے جو کوڑے کھانے سے پہلے میرا عقیدہ تھا کوڑے کھانے کے بعد بھی یہی عقیدہ. پھر اللہ نے کیا دیا, دنیا سے تشریف لے گئے, جنازہ جیل سے ہی تھا. اللہ اکبر. منصر کی شعر تمہیں سنایا کرتا ہوں, وہ لوگ کہاں چلے گئے جس دور نہ ذاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے اور تو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے.
منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنا مسلمان بھول گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کو اللہ نے وہ عزت دی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے، اس دور میں سوسائٹیاں نہیں تھی، اس دور میں گردان علاقے نہیں تھے، اس دور میں موبائل نہیں تھا، نیٹ ورک نہیں تھا، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جب جنازہ یہ دیکھیں نہ دیکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبیلوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، عزت وہی ہوتی ہے جس کو میرا رب عطا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد، دھیان سے سننا، پھر عرض کر رہا ہوں، موبائل نہیں تھا، میسج نہیں چلے، سوشل میڈیا نہیں، سینہ بسینہ اطلاع ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جنازہ دے کر، اب اس میں کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ کتنے لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 80,000 سے زیادہ یہودیوں نے احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جنازہ دے کر محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت قبیلوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری عزت اس وجہ سے نہیں، تمہارا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہے، برادری سے ہے، میرے ہاں عزت اس کی ہے جو میرا بن کر رہتا ہے۔ تو آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، وقت جاتا نہیں دے رہا، کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے باتیں عرض ہوں گی۔ شاید میں یہ چاہتا تھا کہ شاید آج پروگرام نہ ہو سکے، مکمل بیان نہ ہو سکے، ایک طویل سفر کر کے میں آج ہی پہنچا ہوں۔ رات میرا بیان دریا خان میں تھا، تقریباً 16-17 گھنٹے آنے جانے کا یہ سفر بنتا ہے۔ 9:45 بجے قریب میں دریا خان رات پہنچا ہوں، تقریباً 11:35 میں بیان شروع ہوا، بیان کے فراغت کے فوراً بعد وہاں سے نکلا ہوں، آج صبح پہنچا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم یہ میرے گلے کا کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ محمد کے دین کا کمال ہے، یہ خدا کے قرآن کا کمال۔ ارے قرآن کی باتیں کر، نبی کی بات کر، اپنے ملک کی بات کر۔ انڈیا ہمیں دھمکی دے رہا ہے، خدا کی قسم آج عاصم منیر صاحب ہمارے انڈیا کا یہ بارڈر صرف لاہور کے لیے کھول دو، انشاءاللہ پھر دیکھنا محمد کے دیوانے ہمارے پیارے وطن کے ملک دشمن کو کیسے تباہ و برباد کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جرم ہے۔ ایسے ہی پیارے وطن کے جھنڈے کو بھی بلند رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو نے اعلان جنگ کر دیا، انشاءاللہ محمد کے دیوانے ہر وقت موجود ہیں۔ مجھے انشاءاللہ ان میں عرض کروں گا، 2-3 منٹ اوپر ہو گئے۔ دعا فرمائے مالک کائنات ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مالک کائنات وہ عزت و مقام عطا فرما دے جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ واخر دعوانا www.darsequran.com